الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات. دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفایاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں. عزیزان گرامی قادر، نعمات سرمدیہ کے عنوان سے گفتگو اپنے 8ویں مرحلے تک پہنچ چکی ہے اور سورہ رحمان کی 31 مرتبہ آنے والی آیت ہماری فکر و نظر کی رہنمائی کر رہی ہے. عزیزان گرامی، قرآن حکیم کی ہر ایک آیت، قرآن حکیم کی ہر ایک لفظ، قرآن حکیم کی ہر ایک حرکت، قرآن حکیم کا ہر ایک سکون اس امر کا متقاضی ہے کہ اسے دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھا اور سمجھا جائے. اور اگر قرآن حکیم میں عظمت انسانی کے لیے کوئی ایک آیت بھی نہ ہوتی تب بھی عظمت انسانی کے لیے یہ کافی تھا کہ انسان قرآن حکیم میں مخاطب ہے. اور عزیزان گرامی، اسی لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے خطبہ صدق میں فرماتی ہیں کہ کتاب اللہ بینت و بصائرہ، کہ اللہ کی کتاب بصارتوں کو روشنی دینے والی ہے. اللہ کی کتاب بصیرتوں کو روشنی دینے والی ہے. وآیہ المنیرہ، اور اس کی آیتیں نور بخش ہیں. نور بخش ہیں، آیتیں نور نہیں بلکہ نور عطا کرنے والی ہے. نور عطا کرنے والی ہے. ہمیں فقط اپنی روح کے ظرف کو اتنا متحمل کرنا ہے کہ نور آیات قرآنیہ کو قبول کر سکے. اور عزیزان گرامی، قرآن حکیم کی فصاحت، قرآن حکیم کی بلاغت کا یہ عالم ہے کہ جب
اس آیت کا نزول ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو رسالت مآب منبر پر تھے اور اصحاب حضور کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے، تو فوراً اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ امام مبین کے معنی کیا ہے؟ یہ امام مبین کے معنی کیا ہے؟ عربی بولنے والے یا تو لفظ امام کو نہ جانتے تھے یا لفظ مبین کو۔ عربی بولنے والوں کے لیے یہ دونوں لفظ کوئی غیر مانوس نہیں تھے، یعنی جب لفظ امام مبین کو قرآن نے استعمال کیا تو عرب کو سمجھ میں نہیں آئے۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ دے رہا ہوں، جب دو غیر مانوس الفاظ یکجا ہو گئے تو عرب کو سمجھ نہ آئے۔ اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب یہ 5 چادر کے نیچے آئے تھے تو جبریل کو سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی گہرائیوں میں اترنا ہے اور گفتگو اس منزل پر پہنچ چکی کہ 2 نعمتیں ہیں، ایک عام نعمت ہے، ایک خاص نعمت ہے۔ عام نعمت میں آپ کی محنتوں کا دخول ہوتا ہے اور خاص نعمت میں کسی نبی کی دعا شامل ہوتی ہے۔ اب دعا کے مراتب ہیں، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ اب دعا کے مراتب ہیں، اگر کوئی خواہش، اگر کوئی طلب اپنا وقت کے ساتھ دم توڑ دے تو اسے حسرت کہتے ہیں۔ اگر کوئی طلب وقت کے ساتھ دم توڑ دے اسے حسرت کہتے ہیں، اور جب کوئی طلب وقت کے ساتھ دم نہ توڑے اور سسک کر باقی رہے اسے آرزو کہتے ہیں۔ اور طلب کی بلند ترین مقام ہے عزم، یعنی عزیزان گرامی ہمیں عزم کرنا ہے، اور عزم کی بلند ترین سطح کا نام اولو العزم ہے۔ یعنی جب کوئی اولو العزم نبی دست دعا بلند کر دے تو اس کی دعا کا کیا معیار ہوگا، اور اگر کوئی اولو العزم نبی دست دعا بلند نہ کرے، فقط آسمان کی سمت دیکھ لے، فقط آسمان کی سمت دیکھ لے، تو خدا ارشاد فرماتا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم قبلے کا رخ موڑ دیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں رضا الہیہ کے لیے، ہم کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں رضا الہیہ کے لیے، خدا کعبے کو قبلہ بنا رہا ہے رضا مصطفیٰ کے۔ خدا کعبے کو قبلہ بنا رہا ہے رضا مصطفیٰ کے لیے۔ اور عزیزان گرامی، اب جناب رسالت مآب نے قرآن کے الفاظ شاہد ہیں کہ رسالت مآب نے پیغمبر اسلام نے دست دعا دراز نہیں کیے، فقط ایک خواہش، ایک طلب قلب میں تھی جسے خدا نے دیکھتے ہوئے اس طلب کو پورا کر دیا۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم
رسول سے سوال کریں، یا رسول اللہ اب کعبے سے کون سی ایسی حسین یاد وابستہ تھی؟ تو ایک ہی جواب آئے گا کہ فقط وہ یاد کہ جب دیوار کعبہ میں در بن گیا تھا۔ عزیزان گرامی، علی مولود کعبہ ہیں، علی مولود کعبہ ہیں، اور اس کی وجہ آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا کہ کیوں رسالت مآب کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، کیوں امیر المومنین کعبے میں پیدا ہوئے۔ مکتب عرفان سے دلیل قائم کر رہا ہوں، اس کائنات میں ہر شے اس کے اسماء و صفات کی تجلیات ہیں، ہر شے اس کائنات میں اللہ کے اسماء و صفات کے مظاہر ہیں، ہر شے ایک درجہ مظہریت رکھتی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی ہر شے ایک مظہریت رکھتی ہے، اور جناب رسالت مآب اللہ کے جمال کا مظہر ہے، جناب رسالت مآب اللہ کے جمال کا مظہر ہے، اور امیر المومنین اللہ کے جلال کا مظہر ہے۔ رسالت مآب اللہ کے جمال کا مظہر، امیر المومنین اللہ کے جلال کا مظہر، اور اللہ کے جلال کی تجلی کو سوائے بیت اللہ کے کوئی قبول کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خدا کی تجلیات کو قبول کرنے کے لیے ظرف چاہیے، کا ظرف تھا کہ جلال الہیہ کی تجلی کو قبول کر رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی وجہ سے متقین اپنے چہروں کا رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، اور عارفین اپنے دلوں کا رخ علی کی طرف کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اور جملہ لیتے جائیے اگر ذوق سماعت بلند ہے، وہ جناب آدم تھے کہ جب انہیں قبلے کی حیثیت ملی، جناب آدم کو تب قبلے کی حیثیت ملی جب ان کی صلب میں نور محمد و علی کو داخل کر دیا گیا، جناب آدم کو تب قبلے کی حیثیت ملی جب ان کی صلب میں نور محمد و علی داخل کر دیا گیا، اور کعبے کو قبلے کی تب حیثیت ملی جب نور علی سے کعبہ منور ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا آدم کی حیثیت قبلے کی تھی، سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ سوائے خدا کے کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ آدم کی حیثیت فقط قبلے کی تھی، اور اسی طرح آپ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی حیثیت قبلے کی ہے، سجدہ آپ خدا کو کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم کو قبلے کی حیثیت دی تو جو حکم پرست تھا وہ سجدے میں گر گیا، جو حکم پرست تھا وہ سجدے میں گر گیا، جو ذات پرست تھا
جو ذات پرست تھا وہ اکڑ گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اب اس عالم میں جناب آدم کو قبلہ بنا دیا. جو حکم پرست تھا اس نے سجدہ کر لیا. ادھر جب کعبے کو قبلے کی حیثیت ملی تو جو حکم پرست تھا، جو اطاعت میں کامل تھا، وہ ویسے مڑتا چلا گیا جیسے حضور مڑتے چلے گئے. جو حکم پرست تھا، یہ دونوں جناب آدم اور کعبہ جب قبلہ بنے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ ہمیں حکم پرست ہونا ہے، ہمیں حکم پرست ہونا ہے. اور ایک مسئلہ آپ کے حوالے پیشگی میں کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا جب جناب آدم کو قبلہ بنایا تب حکم پرست سجدے میں گر گیا. جب کعبے کو قبلہ بنایا تو حکم پرست ساتھ مڑ گیا. اگر بروز محشر خدا کسی کی ذات کو قبلہ بنا دے تو سجدے میں گرنے میں دیر نہ لگے. عزیزان گرامی، میں مختصر کر رہا ہوں. علی موجود کعبہ ہیں. اب اسی مقام پر ایک حدیث سنتے جائیے. رسالت مآب نے فرمایا کہ مسئلہ علی کا مسئلہ الکعبہ، کہ علی کی مثال کعبے کی ہے. علی کی مثال کعبے کی ہے. اگر علی کی مثال کعبے کی ہے تو آپ نے یقیناً آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ کعبہ کسی کو حج کروانے اس کے شہر یا اس کے گھر چلا گیا. اگر کعبہ کسی کے طرف اپنا طواف کروانے نہیں جاتا تو اگر علی مثل کعبہ ہیں تو علی کو بیعت لینے کے لیے کسی طرف نہیں جانا ہوگا. علی مثل کعبہ ہیں، علی مثل کعبہ ہیں. ایک اور جملہ لیتے جائیے، علی مثل کعبہ ہیں. جب کعبے کو بنانے کا وقت تھا تب ہر ایک پتھر کے متعلق جناب ابراہیم پر وحی آتی رہی کہ اس پتھر کو اس مقام پر رکھو، اس پتھر کو اس مقام پر رکھو. یعنی کعبہ جب بنا تھا تو وحی الہی سے بنا تھا. اگر علی مثل کعبہ ہیں تو علی کو وصی رسول وحی سے بننا ہوگا. علی مثل کعبہ ہیں. ایک اور جملہ لیتے جائیے. خیبر میں امیر المومنین کے مقابل حارث آیا تھا اور ایک حارث میدان غدیر میں آیا تھا. جو حارث خیبر میں آیا وہ خدا کا دشمن تھا، علی نے مارا. میں کہتا ہوں کہ منبر حسین میں ذہانتیں پرواز چڑھتی ہیں. خیبر میں جو حارث آیا وہ خدا کا دشمن تھا، علی نے مارا. غدیر میں جو حارث آیا وہ علی کا دشمن تھا، خدا نے مارا. اب اسی سے نتیجہ لیتے جائیے، جہاں دشمن خدا کا تھا وہاں تو علی نے تلوار نکالی. جہاں دشمن علی کا تھا وہاں علی نے تلوار نہیں نکالی. اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی علی کے مقابل کوئی
مثل کعبہ ہے۔ اب وہ حارث میدان غدیر میں آیا اور اس نے عذاب طلب کیا۔ طلب عذاب کے اور عذاب کے واقع ہونے کے فلسفے میں نہیں جا رہا، جو عذاب حارث نے طلب کیا اس پر وہ عذاب آ گیا۔ اب عذاب کس طرح آیا؟ کیا اللہ نے کوئی بجلی گرائی؟ کیا اللہ نے پانی کے ذریعے حارث کو بہا کر لے گیا؟ اللہ نے پتھر کا انتخاب کیا؟ اللہ نے پتھر کا انتخاب کیا؟ ہم کہیں گے کہ پروردگار تو نے پتھر ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو ممکن ہے کہ آواز آئے کہ جو عذاب کعبے کے دشمن کے ساتھ کیا تھا وہی مولود کعبہ کے دشمن کے ساتھ ہوگا۔ علی 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 مثل کعبہ ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اسی وجہ سے جب عشیر سے لے کر غدیر تک خدا نعمتیں دیتا رہا، خدا نعمتیں دیتا رہا، خدا نعمتیں دیتا رہا۔ کبھی دین کی نعمت دی، کبھی شریعت کی نعمت دی، کبھی احکام کی نعمت دی، بے شمار نعمتیں عشیر سے غدیر تک آتی رہیں، لیکن تب تک خدا نے اتمم تو نہیں کہا جب تک نعمتوں کا مقصد نہیں آ گیا۔ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب وہ مقصد ہے، وہ نعمت ہے جو تمام نعمتوں کو مقصد عطا کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس ولایت کے حامل افراد کو کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا کیا گیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے پر وہ وقت آیا، ایسی غربت چھائی جب حسین کے پاس کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ اس عالم میں حسین نے صدائے غربت کو بلند کیا۔ جب حسین نے صدائے غربت بلند کی تو کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں تھی جس نے لبیک نہ کہا ہو، اور سب سے بڑھ کر جو لاشیں ریگی گھر پر پڑے تھے وہ تڑپنے لگے۔ آقا ہمیں دوبارہ زندگی عطا کیجئے، ہم آپ پر قربان کر دیں گے۔ حسین کی غربت کا وہ عالم تھا، لیکن حسین کی زندگی میں خیموں پر حملہ نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، وہ وقت آیا کہ ہر ایک خیمے سے شعلے بلند ہونے لگے۔ ہر ایک بیوی کبھی ایک خیمے سے باہر آتی تھی اور دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ دوسرے خیمے میں شعلے بلند ہوتے تھے تو تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ اس عالم میں آخری خیمہ رہ گیا تھا جہاں چوتھے امام تھے۔ اس مقام پر تمام بیویاں اکٹھی ہو گئیں۔ وہاں پر جناب زینب نے جناب سجاد سے پوچھا کہ تم وقت کے امام ہو، ہمیں بتاؤ کہ اس خیمے کے شعلوں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں۔ جناب سجاد فرماتے ہیں ابو بھی اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ جانتی ہیں ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد جناب سجاد کو پھر سے رش آ گیا۔ تمام بیویاں باہر نکل گئی، ایک بیوی باہر نہیں گئی۔ دشمن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو کبھی خیمے کے
बीवी